بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری انتہائی اہم سٹوری ہے۔ نیوز کے ساتھ ساتھ سٹوری پر مکمل تجزیہ، یعنی یہ ہے سٹوری ہے ہی تبصرہ تجزیہ۔ سٹوری یہ ہے کہ کیا ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے، بس اسی پر ہی سب کچھ، پورا تجزیہ اسی پہ گھومنا ہے، پورا تبصرہ اسی پہ کرنا ہے۔ اچھا، نون لیگ کے ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے، رپورٹ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں اقتدار سے باہر کر کے 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت لانا چاہتی ہے۔ بہت بہت امپارٹنٹ بیان ہے، اس بیان نے تہلکہ مچا رکھا ہے۔ نمبر یہ ڈسپلے ہو رہا ہے آپ کے سامنے، واٹس ایپ نمبر ہے بھائی، یہ وہ فون کا نمبر نہیں ہے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس پہ رابطہ کیجئے کہ آپ دکھی انسانیت کی خدمت میں شامل ہونے کے لیے کس طرح شامل ہو سکتے ہیں۔ آ جائیے، رپورٹ ہوا ہے، پہلے میں ذرا وہ خبر شیئر کر لوں، پھر اس کے بعد اس پہ بہت ہی دبنگ قسم کا تبصرہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پچھلی ویڈیو جب میں نے کی تو عمران خان صاحب انتہائی مایوس نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں، مجھے الیکشن نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے۔ اچھا، اسی سٹوری میں، جس سٹوری میں یہ بات ہوئی ہے وفاقی وزیر کی یا نون لیگ کے وزیر کی، اسی سٹوری میں اسٹیبلشمنٹ یا کنٹرول ٹاور کا موقف بھی ہے۔ ٹھیک، اچھا میں وہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ بھائی، نون لیگ کے ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے، وہ کون سے وفاقی وزیر ہیں پتہ چل چکا ہے مجھے، ابھی نہیں بتانا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ، کنٹرول ٹاور یعنی فوج ہمیں اقتدار سے باہر کر کے 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت لانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نیا لاڈلا لانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہم قابل قبول ہیں، نہ عمران خان قابل قبول ہے۔ یہ 2 سال کے لیے نیا سیٹ اپ لانا چاہتی ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، تاکہ تب تک لوگ بھول جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اور انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ آپ چونکہ مشکل فیصلے نہیں کر پا رہے، اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی، معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، اس وجہ سے ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی اور 2 سال کے لیے آئے گی۔ اچھا، اور ساتھ ہی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا موقف بھی لکھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں زیر غور ہیں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اور اگر دیکھتے ہیں کچھ اور مہینے، اگر معیشت ٹھیک ہو گئی تو پھر صحیح ہے، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کچھ ٹائم کے لیے آگے بھی ہو جائیں۔ صحیح ہے۔ اب آ جائیں جناب اس تبصرے پر۔ خان صاحب نے ابھی پچھلی ویڈیو میں نے کی اور خان صاحب نے بہت ہی مایوسی کا اظہار کیا۔ خان صاحب نے یہاں تک کہا کہ جی الیکشن مجھے مستقبل قریب میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، چونکہ حکومت کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ایسا نہیں چاہ رہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں ہینڈلر نون لیگ کی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں، یہ بھی۔ اچھا، خان صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ سے متعلق، یہ میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن پہلے اس تبصرے پہ آ جائیں نون لیگ کے جو وزیر نے، جو رپورٹ ہوا ہے ایک نیوز ایجنسی میں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا آپ کے آئین میں کسی قسم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر اسمبلی آپ کی مدت پوری کر کے تحلیل ہوتی ہے تو پھر آپ کو 2 مہینے یعنی کہ 60 دن کے اندر الیکشن کرانا پڑتا ہے، اور اگر اسمبلی مدت پوری نہیں کرتی اور پہلے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن کرانا پڑتا ہے۔ اس صورت میں 90 دن اور اس صورت میں 60 دن سے زیادہ جو یہ انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے نا، نگران حکومت، کیئر ٹیکر، ٹھیک ہے نا، اس کو زیادہ نہیں کھینچا جا سکتا۔ نہ 90 دن، یعنی اسمبلی اگر پہلے ٹوٹ جائے تو 90 دن سے زیادہ نہیں کھینچا جا سکتا، اور اگر اپنی مدت پوری کر کے ٹوٹے تو 60 دن سے زیادہ، اگر اس سے زیادہ ہوگی تو وہ غیر آئینی ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا، ٹیکنوکریٹ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا آئین میں، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ لیکن
یہاں پر آپ کو پتہ ہے آئین اور قانون اور یہ چیزیں موم کی ناک ہیں، ان کو جدھر مروڑ کے لگا دو۔ پہلے بھی اسی طریقے سے نظریہ ضرورت جاگتا رہا وقتاً فوقتاً، وہ ابھی تک بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں دفن نہیں ہوا، اسی طریقے سے جاگ رہا ہے، اور وہ کبھی کوئی انگڑائی لے لیتا ہے، کبھی کوئی کروٹ لے لیتا ہے، تو وہ پھر وہ جنگل کے بادشاہ والی بات ہے، وہ انڈے دے یا بچے دے۔ جنہوں نے یہ فیصلہ بھی دیا ذوالفقار علی بھٹو کا کہ وہ ایسا فیصلہ ہے کہ وہ پی ایل ڈی کا حصہ بھی نہیں بنا، آج کھڑے ہو کے کوئی وکیل نہ سپریم کورٹ میں، نہ ہائی کورٹ میں، نہ کوئی نیچے کی کورٹ میں اس کا حوالہ بھی نہیں دے سکتا، اس طرح کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی تو فیصلے آئے، قانون اور آئین تو نہیں کہتا۔ ہمیں تو یہ بتایا جاتا لا میں بھی کہ کوئی بھی آپ کو ابیٹمنٹ پر، یعنی معاونت جرم پر کسی قسم کی آپ کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی، اور نہیں دی جاتی قانون میں، آئین میں۔ یہی لا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو سینئر لائرز ہیں وہ بھی میری گواہی دیں گے اسی طریقے سے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو اعانت جرم میں وہ آپ کو پتہ ہے کیپٹل پنشمنٹ ملی۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں کسی سپریم کورٹ کے جج کو نیچے کسی عدالت کے جج پر نگران نہیں بٹھایا گیا، نواز شریف کے کیس میں وہ بھی کر دیا گیا۔ تو بہرحال ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کبھی بھی کہ کوئی بلیک لا ڈکشنری سے کچھ چیزوں کے حوالے ڈھونڈ کے جو آئین اور قانون میں کچھ بھی نہ ملے تو پھر کسی کو بلیک لا ڈکشنری سے ڈھونڈ کے ان کو پھر بھی سزا دی جائے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آئین اور قانون کو اسی طریقے سے موم کی ناک کی طرح مروڑ کے ادھر ادھر لگا دیا گیا۔ تو وہ تو خیر ماشاءاللہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا ہماری جوڈیشری کو بادی النظر میں مبینہ طور پہ یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو یہ ہو سکتا قانونی پوزیشن میں نے بتا دی۔ اب فواد چودھری بھی کہہ رہے تھے، باقی لوگ بھی پی ٹی آئی کے یہ اس طریقے سے یہ غیر آئینی ہے۔ جی بالکل یہ غیر آئینی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں اگر یہ کیوں بیان سوال نمبر 1، یہ بیان دیا گیا یا یہ بیان دلوایا گیا؟ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک۔ سوال نمبر 2، کیا یہ بیان عمران خان کو ڈرانے کے لیے تو نہیں دیا گیا؟ میں سوال کروں گا، میں بہت محتاط انداز میں بول رہا ہوں، بہت اہم معلومات ہیں۔ سوال نمبر 3، اور وہ عمران خان کے بیان کو میں سوال بنا کے کہ عمران خان نے آج ہی کہا یا کل کہا ایک انٹرویو میں کہ جی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، تو کیا خان صاحب کو بھی پتہ تو نہیں چل گیا کہ یہ مجھے ہی ڈرانے کے پلان ہیں؟ ٹھیک۔ سوال نمبر 4، کیا اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے یہاں پر ان کو ڈرایا تو نہیں کہ بھائی سیدھے ہو جاؤ، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی نا؟ اور اسی طریقے سے کیا یہ ہے کہ اس وفاقی وزیر نے جان بوجھ کے ایسا بیان دیا ہو کہ خبردار ہو جاؤ اگر ایسا ہوا تو ہم ریئیکٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، چونکہ اسی وزیر نے رپورٹڈلی یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو بتا دیا ہے، یعنی نواز شریف صاحب کو بتا دیا کہ اگر ایسا کوئی سیٹ اپ آیا تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اچھا، اب آ جائیں جناب کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو سننے میں آ رہا ہے کہ جناب کو کہہ رہا ہے مارچ اپریل میں آ رہی ہے کوئی اس طریقے سے، یعنی اس میں پھر اسی طرح سے حفیظ شیخ صاحب جیسے لوگ، رضا باقر جیسے لوگ، اس طریقے سے وہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ چلے ہوئے کارتوس، ٹھیک ہے نا، وہ اسی طریقے سے جو یوزڈ کارٹریج ہیں ان کو لایا جائے گا اور مشکل فیصلے کیے جائیں گے، کیونکہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے۔ ابھی 2 روز پہلے میں احسن اقبال صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا کہ اصل میں آئی ایم ایف ہم سے کچھ ایسی شرطیں چاہتا ہے، کچھ ایسی شرائط چاہتا ہے، کچھ ایسی کنڈیشنز چاہتا ہے، کچھ ایسے مطالبات ہیں ان کے کہ جو عوام پر بہت بھاری گزریں گے، جو عوام دشمن مطالبات ہیں وہ ہم سے چاہتا ہے، وہ ہم نے۔ تو ظاہر ہے سیاسی گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی ہو وہ ڈرتی ہے کہ یار ہم بہت سخت اقدامات نہ کریں، کل کو الیکشن آ جائے ہم عوام میں بالکل ہی غیر مقبول ہو جائیں اور بالکل ہی ہمیں وہ ووٹ نہ دیں کہ جی آپ نے مہنگائی کرا دی، یہ وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔
ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اگر آتی ہے تو پھر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشکل فیصلے کرے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی آسمان پہ چلی جائے گی، اس سے بھی دگنی اور ٹرپل مہنگائی ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی مشکل فیصلے، وہ ایک آمرانہ قسم کے فیصلے کرے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آتی ہے تو پھر وہ عوام پہ صرف بم نہیں گرے گا، بلکہ وہ جو بزنس کمیونٹی ہے، جو تاجر ہیں، ان پہ بھی بم گرے گا، ان کے کیا وہاں سے کوئی بیک لیش یا وہاں سے کوئی مخالفت نہیں آئے گی، ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی غیر آئینی حکومت بنائی جاتی ہے تو کیا آئین پاکستان میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر سپریم کورٹ ایسی حکومت کو لیجیٹیمیسی دے گی، کیونکہ ہماری سپریم کورٹ نے ہم نے دیکھا کہ آمروں کو بھی لیجیٹیمیسی دی ہے، مشرف صاحب کو کہا ہے کہ آپ آئین میں بھی چاہو تو اپنی تبدیلی کر لو۔ خیر، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سارے کا سارا ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ اتنا سیاہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس بنیاد پہ، کہ کوئی ہم یہ نہیں گارنٹی دے سکتے یا گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ غیر آئینی کام نہیں ہوگا۔ تو کیا تاجروں کی طرف سے کوئی بیک لیش نہیں آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ سارے کے سارے سیاستدان چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، عوام بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، تاجر بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ہر بندہ، سپریم کورٹ، عدالتیں، ہائی کورٹ، سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، جو بھی یہاں پر جس طریقے سے بھی عوام کے گردن پر جس طریقے سے گٹے گوڑے اور بوٹ رکھے جائیں گے تو سارے چپ رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ IMF، سعودی عرب، چائنا، امریکہ، ورلڈ بینک، یورپ سارا اسی طریقے سے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے ساتھ چلے؟ کیونکہ امریکہ کے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جمہوری حکومتوں کے ساتھ چل سکتے ہیں، کسی آمر کے ساتھ، کسی ٹیکنوکریٹ کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ آ گئی نا، ان کے تو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ کچھ گورنمنٹس ایسی ہیں نا جو شروع ہی سے جہاں سے بادشاہت ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیسز ہے، ان کا الگ ایک سسٹم ہی الگ ہے، لیکن جن ملکوں میں یہاں پہ اپنا جمہوریت ہے، اگر وہاں پہ آمرانہ ٹائپ کا سیٹ اپ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ لوگ بھی چلیں گے؟ اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ وہ IMF جو کہ جمہوری حکومت کو تو قرضہ نہیں دے رہا، لیکن اس نے ٹیکنوکریٹ حکومت کو قرضہ دینا ہے؟ اور اگر ایسا ہے، اور پھر بھی اگر IMF کی پہلے بھی بہت ساری شرائط مانی گئیں، خان صاحب نے بھی IMF کے سامنے پورا ملک گروی رکھ دیا، اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیا، اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیا، ملک گروی رکھ دیا، بہت ساری چیزیں گروی رکھ دیں، تو کیا اور ہمارے پاس بچا کیا ہے جو ہم IMF کو دیں گے؟ اور اگر اور بھی ہم نے IMF کو سارا کچھ ہی دینا ہے، اور بجلی کا یونٹ جو موجودہ ہے اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ ہو جائے تو عوام کیا کریں گے؟ چیخیں گے نہیں، باہر کوئی نہیں نکلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اگر آئی تو ہر کسی کو پتہ ہوگا کہ یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کس کی ایما پہ آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی یا کنٹرول ٹاور کی ایما پہ آئی ہے۔ تو کیا لوگ جو آرمی کا مورال آلریڈی بہت ڈاؤن ہو چکا ہے، جو آرمی پر بہت تاک کے PTI نشانے لگا رہی ہے، عمران خان نشانے لگا رہا ہے، تو پھر باقی سیاسی حکومتیں بھی اسی طرح سے نشانے نہیں لگائیں گی؟ کیا یہ تاثر نہیں جائے گا عوام میں کہ یہ پہلے عمران خان کے روپ میں اس طریقے سے یہ سارا کھیل کھیلا گیا، اب ٹیکنوکریٹ بٹھا دیے ہیں، تو کیا آرمی پر مزید تنقید برداشت کی جا سکے گی؟ میں کوشچن ریز کر رہا ہوں، اور بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ریز کر رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ سمجھ تو نہیں رہے کہ جناب مجھے ڈرانے کے لیے ہے؟ یہ ایک صورتحال ہے۔ تو کیا اب جو صورت، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے وہ بہت مشکل سیٹ اپ ہے، وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں کیا ہوگا، کون سے ملک ہماری مدد کریں گے، اور IMF مدد کرے گا، ورلڈ بینک مدد کرے گا، اور اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ انہی چیزوں کو برقرار رکھے گی اگلی حکومت جو آئے گی، جو بھی جمہوری حکومت آئے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو صرف خبردار کرنے کے لیے کیا گیا ہو کہ بھائی آپ اپنا کام کرو، آپ صحیح طریقے سے،
اور پھر کوئی نہ کوئی اگر ان کو کوئی امداد دے دیتا ہے یا کوئی ان کی معیشت کھڑی ہو جاتی ہے، یا اس طریقے سے وہ ساری صورتحال ہو، کیونکہ اس صورت میں نہ تو یہ مشکل فیصلے کرے گا کوئی، اور نہ ہی الیکشن میں جائے گا، کیونکہ اگر الیکشن میں جاتے ہیں پی ڈی ایم تو ان کو پتہ ہے کہ سارے کا سارا ملبہ 4 سال کا پچھلے کا ہم پہ گر پڑا ہے، اور اب اگر یہ ایسا کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پورا ایک اودھم مچا رہا، ایک انتشار تھا، ایک بالکل ہی جانی سی کیفیت تھی کہ جی کون سی مطلب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے، اور نواز شریف صاحب ڈٹ گئے، مریم نواز صاحبہ ڈٹ گئیں کہ صرف اور صرف سینئر موسٹ جنرل ہی ہوں گے، اور وہ جنرل عاصم منیر ہوں گے، اور اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آتی ہے تو پھر تو مداخلت ہے یہ سیاست میں، اور اگر سیاست میں تب بھی مداخلت ختم نہیں ہوئی تو پھر یہ اتنی تگ و دو کا فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ بہت سارے وہ سوالات ہیں، بہت سارے وہ میرے ذہن میں بھی، کچھ آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی، اس کا کیا صورتحال کیا ہے اور کیسی، یعنی کہ یا یہ کیا ایک اور سوال بھی ہے، اور یہی آخری سوال ہوگا کہ کیا یہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ کوئی سازش تو نہیں ہے؟ اور ایک سوال بس اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب چونکہ عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، حافظ قرآن جنرل سید عاصم منیر صاحب آ گئے ہیں جناب، اور وہ آرمی کی کمانڈ سنبھال رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ وہی ہیں، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے، تو کیا وہ چاہیں گے کہ ایک متنازعہ یا ایک غیر آئینی اقدام کو وہ سپورٹ کریں؟ کیا وہ چاہیں گے کہ جنہوں نے ابھی جس طریقے سے اس لیے فائٹ کر کے ان کو سینئر موسٹ پوزیشن چونکہ ان کی تھی تو اس وجہ سے میرٹ پہ یہ فیصلہ کیا، تو کیا وہ اس کے بارے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ 2 سال کے لیے چاہیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ کیا معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، آپ کے ساتھ فردر بھی شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، معلومات بھی پسند آئی ہوں گی، تبصرہ اور تجزیہ بھی پسند آیا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔